بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی ہیلے بہانوں کی ترتیب کہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اچھا اب یہ عمل کر لیتے، کوئی بھی گائے پکڑ کے اگر ذبح کر لیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ذرا کوئی اسپیشل قسم کی گائے ہوگی نا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا کام ہونا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ کے بتا دیا کہ گائے ایسی ہو جو نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا کر لو جس کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہی بنی اسرائیل کا تھا نہیں ارادہ، اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ تو اب یہ بڑا واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی بتا دیا، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، لیکن اب قوم نے پھر وہی آگے سے بات شروع کر دی۔ کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ یعنی تیسری مرتبہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں آئی پوری طرح نا، تھوڑا سا اور کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ پیلے رنگ کی کوئی بھی گائے پکڑ کے کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کہا نہیں وہ اصل میں ابھی بھی تھوڑا سا شبہ سا ہے، پتہ نہیں چلا کون سی گائے، تو آپ ذرا وہ بتائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیا، فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے یہ خدمت نہ لی جاتی ہو کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہ اب اگلی مرتبہ میں جا کے پھر جب انہوں نے کہا نا کہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھی ایسی گائے ہو جو بالکل جو ہے نہ تو جس نے زمین میں ہل چلایا ہو نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، اس کے پورے بدن پہ کوئی داغ نہ ہو، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے۔ اب کتنی چیزیں جمع ہوگی کہ ساتھ میں پیلی بھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بوڑھی نہ ہو، بچی نہ ہو، جوان ہو، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس نے کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، پانی بھی نہ دیا ہو، تو ایسی والی گائے چاہیے۔ تو اب جب اتنی شرطوں والی گائے تلاش کرنے نکلے اب گائے نہ ملے، اب گائے نہ ملے کہ ایسی گائے پیلی ہے تو کام والی ہے، کام والی ہے تو پیلی ہے۔ تو اب یہ والی تلاش کرنے جب نکلے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ایک گائے ملی، اور اس گائے کا بھی قصہ بڑا خوبصورت تھا کہ وہ گائے بھی کسی نیک آدمی کی تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا ایک یتیم بچہ تھا، بیوی تھی اور یتیم بچہ تھا، تو اس نے وہ گائے ایک جنگل میں چھوڑ دی۔ جنگل میں چھوڑ کے کہا کہ اے مولا یہ میں گائے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں، میرا جب بچہ بڑا ہوگا یہ اس کو مل جائے۔ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ گائے جنگل میں پلتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے تمہارے نام پہ ایک گائے اللہ کے حوالے کی تھی، جاؤ جا کے جنگل میں آواز دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گائے عطا فرما دے گا۔ بچے نے جا کے جنگل میں آواز دی، اللہ تعالیٰ نے گائے بھیج دی، وہ گائے پکڑی گھر پہ لے آئے۔ اب وہ گائے 100% یہ والی تھی، نہ کھیتی باڑی کی اس نے، نہ اس نے کبھی پانی وغیرہ کھیت کو دیا، نہ اس میں کوئی داغ تھا، پیلے رنگ کی تھی، خوبصورت تھی، صحیح سلامت تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ گائے مجھے بیچ دو، تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے بیچوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، ماں سے پوچھے بغیر بیچو،
قیمت میں ڈبل کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا, کیونکہ ماں نے کہا ہوا تھا بیٹا بیچنا تو مجھ سے پوچھ کے بیچنا. جب اپنی ماں کے پاس گئے, ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اس قیمت کے اتنی قیمت پہ بیچ دینا. 2-3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا, فرشتہ ہر مرتبہ قیمت بڑھا دیتا لیکن یہ کہہ دیتا کہ ماں سے نہیں پوچھنا, اور وہ بچہ سعادت مند ہمیشہ یہ جواب دیتا کہ ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا. تو جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے کوئی, کیونکہ بار بار وہی شرط رکھ رہا ہے جو تم نے باہر صورت پوری کرنی ہے, کہ کوئی فرشتہ ہوگا اس سے پوچھو کہ میں کیا کروں, تو مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. بچے نے فرشتے سے پوچھ لیا میں کیا کروں, تو فرشتے نے جواب دیا کہ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو, ابھی تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کو آئیں گے, تم ان سے یہ کہنا کہ میں یہ بیچوں گا اس قیمت پر کہ اس گائے کی جو کھال ہے اس کھال میں سونا بھر کے مجھے دیا جائے, اس کھال میں سونا بھر کے دیا جائے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنے کے جی کی بنے گی. اگر مثال کے طور پہ کم سے کم بھی 100 کے جی کی گائے ہے تو 100 کے جی اس میں سونا ہونا چاہیے, اور سونا تو زیادہ آتا ہے گوشت کی بنسبت, تو شاید 200 کے جی بن جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گھر پہ آیا, اب بنی اسرائیل والے بھی پہنچ گئے, ان کو بھی پتا چل گیا کہ ایسی گائے فلان جگہ پہ موجود ہے. پہنچے جا کے کہا جی گائے جب وہ ہمیں بیچ دیں, اور روٹین کے مطابق اگر مثال کے 50,000 کی تھی تو بولو 70,000 دے دیں گے. 70,000 کوئی نہیں, اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دینا پڑے گا. اب وہ بڑی بارگیننگ ہوتی رہی لیکن بالآخر بچے کی بات ماننی پڑی اور گائے کی کھال میں سونا بھر کے اسے دینا ہوا, اور یہ اس کی قیمت مقرر ہوئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی بات ماننے کی برکت سے, نیک باپ کی برکت سے اور ماں کی فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا مال عطا فرمایا. تو اس سے جو ہے والدین کی جو خدمت ہے اور جو ان کی اطاعت ہے اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے.